محبت نام ہے غم میں غم منانے کا، محبت نام ہے خوشی میں خوشی منانے کا۔ تو ہم آل نبی کے غم میں غم مناتے ہیں، آل نبی کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں۔ اور پھر ابھی جو مہینہ گزرا ہے، یہ مہینہ محرم کا، قربانیوں کا مہینہ، اور یہ جو مہینہ ہے اسی لیے اس کا مہینہ گیا قربانیوں کا، اور محرم کا مہینہ آیا قربانیوں کا۔ مگر گزشتہ مہینے میں عید ہے، اس مہینے میں عید نہیں ہے، غم۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے چلے، مگر ان کی نیت اخلاص کے باوجود اللہ نے قربانی اسماعیل کو جنت کے دمبے سے بدل دیا، اور یہی وجہ ہے کہ جو عید الاضحیٰ ہے قربانیاں دی جاتی ہیں۔ عالم اسلام خوش ہے کہ ایک نبی کا بیٹا بچہ وہ ہے اسماعیل۔ اسماعیل بچ گئے، خوشی کی جائے گی کہ ایک نبی کا بیٹا بچ گیا، لیکن سرکار دو عالم نبیوں کے نبی ہے، اور محرم میں ان کا بیٹا، ان کا لال حسین شہید ہوا، تو وہاں خوشی ہے اور یہاں غم ہے، وہاں خوشی اور یہاں غم ہے، کیونکہ سرکار حسین کی خبر شہادت سن کے روئے تھے، تو خبر شہادت اور تذکرے شہادت سن کر کے رونا نبی کی سنت بن گیا۔ لیکن دنیا کو سرکار دو عالم کی یہ سنت یاد نہیں، کھانے پینے کی سنتیں یاد ہے، مسواک کرنا سنت یاد ہے، سرما لگانا سنت یاد ہے، خوشبو لگانا سنت یاد ہے، حضور کھانے میں کیا پسند کرتے تھے وہ یاد ہے، حضور گوشت میں کون سا حصہ پسند کرتے تھے وہ یاد ہے، مگر سرکار دو عالم حسین سے کتنی محبت کرتے تھے، علی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حسین کو کاندھے پہ اٹھا کے مسجد میں کہا، ھذا حسین فعرفوہ، اس حسین کو پہچانو۔ غدیر میں علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا، یہ ولی مولا ہے۔ حسین کو بلند کر کے کہا، ھذا حسین فعرفوہ، جسے نبی بلند کرے مجھ سے بلند کون ہوگا، جسے رسول بلند کرے مجھ سے بلند کون ہوگا۔ حسین جان رسالت کا نام ہے، حسین شان رسالت کا نام ہے، حسین اعتبار رسالت کا نام ہے، حسین وقار رسالت کا نام ہے، حسین کار رسالت کا نام ہے۔ مصطفیٰ کی زندگی کا نام حسین، مصطفیٰ کی دل کی دھڑکن کا نام حسین، محبت کا نام حسین۔ تو وہاں ایک نبی بچہ، لیکن یہاں شہید ہوا، تب اصول کیا ہوگا؟ جو بچہ تو خوشی، جو شہید ہوا تو غم۔ پھر غم کیسے منایا جائے؟ اس کا کوئی فریم نہیں، شریعت میں اعمال کا فریم ہے، فجر کی 2 رکعت ہوگی، ظہر کی 4 ہوگی، عصر کی 4 ہوگی، یہ فریم ہے، اس میں اضافہ ہو نہیں سکتا، کمی نہیں ہو سکتی، مغرب کے 4 نہیں ہو سکتے، فجر کے 3 نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ یہ بنایا ہوا ایک فریم ہے جس میں جو چیز جس خانے میں فٹ ہے اسے ہلایا نہیں جا سکتا، مگر حسین کا غم کیسے منائے؟ اس کے لیے کوئی فریم فٹ نہیں ہے، تمہارے جذبات اور تمہارے احساسات پر ہے، جیسا تمہارا جذبہ ہو ویسے ہی اظہار کرو۔ سونے کا بنا سکتے ہو تعزیہ، سونے کا بناؤ، کاغذ کا بنا سکتے ہو کاغذ کا بناؤ، وہاں سونا چاندی کاغذ نہیں دیکھا جاتا، وہاں عزادار و تعزیہ دار کی نیت دیکھی جاتی ہے۔
کیونکہ نیت کی بڑی اہمیت، نیت ہے تو سب ہے۔ اسماعیل کی نیت تھی ذبح ہونا، مگر ذبح ہوئے نہیں، اللہ نے بچا لیا۔ مگر اس کے بعد ذبیح اللہ، اور کر رہے اس کے باوجود ذبیح اللہ، ذبح ہوئے نہیں تو ذبیح اللہ کیسے؟ تو کہا اللہ نیت دیکھتا ہے۔ ابراہیم کی نیت تھی ذبح کرنے کی، بیٹے کی نیت تھی ذبح ہونے کی، تو اللہ کی محبت میں بیٹے کو قربان کرنا چاہتے تھے، تو اللہ نے ان کی محبت کی وجہ سے انہیں خلیل اللہ فرمایا، خلت محبت۔ اب بیٹا ذبح ہونا چاہتا تھا اور رو رہے تھے، بابا یہ میں ثواب سے محروم ہو گیا، کاش آپ میرے گلے پہ چھری پھیر دیتے، کاش میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا، میں ذبح ہوا نہیں، اللہ نے ذبیح اللہ بنا دیا۔ کیوں؟ نیت۔ ایسا ہی سمجھو علمدار کربلا عباس ابن علی سرکار باب الحوائج، ان کو کہتے ہیں سقائے سکینہ۔ ارے جب سکینہ کو پانی پلایا نہیں، سقائی کی نہیں، تو سقائے سکینہ کیوں؟ کہ مشکیزہ پہنچانے کی نیت تھی، ہاتھ کٹ گئے پانی نہ پہنچا، تو جیسے قربان ہوئے نہیں قربانی کی نیت پہ ذبیح اللہ، پانی پہنچائے نہیں پہنچانے کی نیت پہ سقائے سکینہ، سقائے حرم ہے باب الحوائج۔ اگر فضیلت کا گوشہ نکل رہا ہے تو میں کیوں چھوڑوں؟ وہاں فضیلت کا گوشہ نکلا ہے باب الحوائج۔ اب اس نیت کی وجہ سے ابراہیم رونے لگے کہ پالنے والے یہ کیا ہو گیا، میں اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکا۔ جبرائیل سے اللہ نے کہا جاؤ جبرائیل پہنچو ابراہیم کے پاس، اور ابراہیم کے پاس پہنچ کر کے میرے حسین کی رودات مصیبت سناؤ۔ جبرائیل آئے۔ تذکرہ حسینی میں مولانا علیم الدین قادری علمی کی کتاب لاہور سے چھپی ہوئی، اس کے پیج نمبر 100 پہ دیکھنا، اور بارگاہ شامیات بینیاس سے جو کتاب شائع ہوئی فضائل اہل بیت بعنوان سوال و جواب، قاسم نیازی صاحب، اس میں بھی پڑھ لینا، 2 کتاب کے حوالے دے رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا پالنے والے تو نے حکم دیا، پھر بچہ ذبح نہیں ہوا، میں ثواب سے محروم رکھا نہیں، ثواب سے محروم نہیں ہوگا، کیسے؟ کہا جبریل سے سن۔ جبریل نے کہا اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم تمہاری نسل سے ایک نبی ہوگا جس پہ تم فخر کرو گے، وہ تمہارا فخر ہوگا، لیکن اس کا ایک بیٹا ایک نواسا ہے، اس کا نام حسین ہوگا۔ اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے جو بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہوں گے لیکن ان کے دل میں کفر ہوگا، اس نبی کے نواسے کو مہمان بلا کے کربلا کے جنگل میں بھوکا پیاسا اس کو اس کے بچوں کو ذبح کر دیں گے، اس کو اس کے بچوں کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیں گے، اس کی بیٹیاں اس کی بہنیں قید ہوں گی، اس کی بیٹی قید ہوگی، اس کا بھائی مارا جائے گا، بھائی کے ہاتھ کٹیں گے، بھتیجے کا لاشا پامال ہوگا، بیٹے کے سینے پہ برچھی لگے گی، اور دوش نبوت کا سوار جب گھوڑے سے زمین پہ آئے گا تو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر ابراہیم اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، سن کر روداد کربلا، سن کر ابراہیم اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا اٹھے تو اللہ نے فرمایا ابراہیم تیرا میرے نبی کے نواسے حسین کی مصیبت پہ رونے کا اب وہ ثواب ہے جو تجھے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اسماعیل کو ذبح کرنے کا جو ثواب تھا
اس سے بڑا ثواب میں نے حسین میں رونے پہ تجھے دے دیا. درود پڑھتے نبی والے.